پچھلی قسط کے آخر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے احادیث کی روشنی میں دجال کی، یعنی اگر یہ تمام کی تمام اشیاء جو انسان نے آج خلق کی، جن کو انسان اپنے لیے مسیحا تسلیم کرتا ہے کہ آیا واقعتاً یہ دجال ہیں، یہی وہ دجال ہے؟ اگر یہی وہ دجال ہے تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہوگا۔ تو اس قسط میں ہم جانیں گے کہ کیا واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کی تمام ایجادات کو دجال کہا یا نہیں۔ تو ناظرین، اس بات کو جاننے کے لیے ہم اپنی اس قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کھول کھول کر تفاصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دجال کے بارے میں بتا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ قیامت الساعۃ سے پہلے دجال ہے، اور اس دجال سے پہلے بھی کئی دجال ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت الساعۃ کے قریب آنے والے دجال سے پہلے جتنے بھی دجال ہوں گے یا جو کچھ دجال ہوگا اس سب کی تفصیلات بیان کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دجالوں کی یا قرب قیامت الساعۃ نکلنے والے دجال سے پہلے جو کچھ بھی دجال تھا، جتنے بھی دجال تھے، ان کا ذکر کر چکے، تو پھر بیان کرنے کی باری آئی اس دجال کی جو قرب قیامت الساعۃ نکلنا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تحقیق یعنی ثابت شدہ، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہو چکا کیا کہ دجال کھانا کھا چکا اور بازاروں میں گھوم پھر چکا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر یہ بات واضح کر دی کہ دیکھو، قرب قیامت الساعۃ جس دجال کا خروج ہونا ہے، اس سے پہلے جتنے بھی دجال ہوں گے وہ کھانا کھانے والے دجال ہوں گے، ان میں کھانا کھانے والے دجال ہوں گے۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ قرب قیامت الساعۃ جس دجال کا خروج ہونا ہے وہ کھانا کھانے والا نہیں ہوگا جیسے انسان کھانا کھاتا ہے، وہ انسان کی طرح بازاروں میں نہیں گھومے پھرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو بھی ایک انسان سمجھتے ہوئے ویسا ہی دجال سمجھ لو جو اس سے پہلے آئیں گے۔ اس لیے وہ ایسا دجال نہیں ہوگا، یعنی وہ انسان نہیں ہوگا، اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کر دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دجال ہرگز انسان نہیں ہے، اس میں کچھ شک نہیں، جو دجال ہے وہ شیطان ہے، یعنی دجال شیطان ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال انسان نہیں ہوگا، اس میں کچھ شک نہیں، دجال شیطان ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کسے کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر اس شے کو شیطان کہا جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد کھلم کھلا موجود ہے، جو ہماری ضرورت سے زائد ہے۔ حیات الدنیا کو، دنیاوی مال و متاع کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان قرار دیا، شیطان کہا قرآن میں۔ اور پیچھے ہم جان چکے، بار بار یہ بات جان چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کسے کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال ہوگا طرح طرح کی مخلوقات، دجال طرح طرح کی تخلیقات ہوں گی،
اور ہم پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ سبحان ہے، اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ دجل خلق کرے، اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ کوئی ایسی شے خلق کرے جس میں رائی برابر بھی کوئی خامی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی ہو، کوئی عیب ہو یا کوئی نقص ہو۔ اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کے لیے ہے ہی حمد۔ اللہ جو بھی خلق کرتا ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل قابل تعریف ہوتا ہے۔ تو کیا دجال میں تعریف ہوگی؟ نہیں، دجال تو ہوگا ہی عیب دار، دجال تو ہوگا ہی عیوب کا منبع، خامیوں کا گڑھ ہوگا۔ تو پھر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دجال کا خالق اللہ نہیں ہوگا، تو پھر کون خالق ہوگا؟ یہ بات بھی ہم پر بالکل واضح ہو چکی ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے مزید کھل کر واضح ہوتی جائے گی کہ دجال کا خالق یعنی ان مخلوقات کا خالق انسان ہوگا۔ ان مخلوقات کی خالق وہ ذات ہوگی جس ذات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کا اختیار دیا، اور اختیار کسے دیا؟ قرآن میں بار بار بہت سارے مواقع پہ یہ بات کھل کر واضح ہے کہ انسان کو زمین کا اختیار دیا گیا، انسان کو زمین پر نائب بنایا گیا۔ یعنی دجال ہوگا انسان کی اپنی ہی خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات جن کو انسان اپنے لیے مسیحا سمجھے گا، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ مسیحا نہیں بلکہ وہ صرف اور صرف دجل ہے۔ وہ مسیحا نہیں ہوں گی، وہ انسان کے لیے دنیا و آخرت میں ہلاکت کا باعث بنے گی۔ اس کے باوجود انسان ان مخلوقات کو اپنے لیے مسیحا سمجھ رہا ہوگا۔ یہی ہے ان مخلوقات کا دجال ہونا، یعنی ان مخلوقات پر دجل کا پردہ چڑھا ہوا ہوگا، تو انسان ان کے دجل کا شکار ہو جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں، تحقیق ثابت شدہ ایسا ہو چکا، کیا ہو چکا کہ جو بھی ایجادات ہیں، حادثات، واقعات دجال کے بارے میں، وہ سب کا سب میں تمہیں بتا چکا، میں بیان کر چکا، میں نے بیان کر دیا۔ اس کے باوجود یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ تمہاری عقلوں میں آ جائے، وہ تمہاری عقلوں میں نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کیا ہوگا اس کے بارے میں ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دجال طرح طرح کی انسان کی اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ تخلیقات ہوں گی، مخلوقات ہوں گی، ایجادات ہوں گی، حادثات، واقعات، مصائب و دجال ہوں گے، لیکن انسان کی عقل میں دجال نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ بیان کر دینے کے باوجود بھی انسان انہیں بطور دجال پہچاننے کی بجائے ان سب مخلوقات کو اپنا مسیحا بنا بیٹھیں گے، اپنا رب بنا بیٹھیں گے، اپنا مسیحا تصور کریں گے۔ جیسا کہ اس روایت میں بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی ایجادات، حادثات، واقعات ہوں گے دجال کے بارے میں وہ سب بیان کر چکا۔ تو پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایجادات کے بارے میں بیان کر چکے تو کیا روایات میں ان ایجادات کے بارے میں ذکر موجود ہے؟ کیا ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں؟ تو اب ہم احادیث میں، روایات میں دیکھیں گے کہ کیا واقعتاً ایسی روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مخلوقات کو دجال کہا۔ تو بڑھتے ہیں اس قسط میں اگلے مرحلے کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دجال طرح طرح کی مختلف مخلوقات ہوں گی۔ ناظرین، جہاں دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ کھول کھول کر بیان کیا، وہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی پہچان کے لیے ایک ایسی بات کا ذکر کیا، ایک ایسی خبر دی جو خبر کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں دی۔ وہ خبر کیا تھی جس کا ذکر پیچھے گزر چکا؟ وہ خبر یہ تھی کہ دجال آور ہوگا اور تمہارا رب یعنی اللہ سبحانہ و تعالی آور نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جان لیا تھا کہ آور کہتے ہیں کسی بھی شے کا، کسی بھی کام کا ایک ہی پہلو دیکھ پانا، کسی بھی کام کو ایک ہی پہلو سے کر پانا، کوئی بھی کام کرنا تو وہ نامکمل کرنا، کوئی بھی کام خامیوں، خرابیوں، نقائص والا کرنا۔ تو اسی کی وضاحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جیسا کہ اس روایت میں ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی یعنی دجال کی صلاحیت، خصوصیات، معیار اور کردار یہ ہوگا کہ وہ ہر شے میں ٹیڑھ پن پیدا کر دے گا، ہر شے کو مفلوج کر دے گا، اور یہی شے اسے یعنی دجال کو نمایاں کرے گی، یہی اس کی پہچان کا باعث ہوگی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کی پہچان یہ ہے کہ دجال ہر شے میں ٹیڑھ پن پیدا کر دے گا، ہر شے کو مفلوج کر دے گا۔ یہ خامی، یہ خصلت ہی دجال کی پہچان ہوگی۔ آج ہم دیکھیں وہ کون سی مخلوقات ہیں، وہ کون سی اشیاء ہیں جنہیں انسان اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، لیکن اس کے برعکس ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام مخلوقات میں ٹیڑھ پن پیدا کر رہی ہیں، تمام مخلوقات کو مفلوج کر رہی ہیں، خرابیاں، نقائص وغیرہ پیدا کر رہی ہیں۔ ایسی وہ کون سی مخلوقات ہیں؟ تو جب ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے کیا آتا ہے؟ ہمارے سامنے پھر وہی طرح طرح کی انسان کی خلق کردہ مخلوقات جو پوری کائنات میں ہر شے کو مفلوج کر رہی ہیں، ہر شے میں ٹیڑھ پن پیدا کر رہی ہیں، ہر سطح پر تباہی مچا رہی ہیں۔ جب ہم ان مخلوقات کو دیکھیں تو جہاں ایک طرف یہ زمین کو مفلوج کر رہی ہیں، زمین کو کھوکھلا کر رہی ہیں، جس سے زلزلے، طوفان، آندیاں آ رہی ہیں، جس سے زمین کی پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہو چکی ہے، تو وہی انسان کی خلق کردہ ایسی اشیاء جنہیں وہ اپنے لیے فائدہ مند، اپنے لیے مسیحا تصور کرتا ہے، یعنی طرح طرح کی ادویات، طرح طرح کی ایسی اشیاء جنہیں وہ سہولتوں کا نام دیتا ہے، ان کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ ان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو فساد زدہ کر رہی ہے، جیسا کہ آپ ان تصاویر میں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ تمام کی تمام فساد زدہ، خراب، نقائص والی مخلوقات کیا ان کا خالق اللہ ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ان کا خالق اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحان نہیں ہے، اللہ کے لیے حمد نہیں ہے، یعنی اللہ جو کام کرتا ہے وہ عیب دار کرتا ہے، نقائص والا کرتا ہے، خامی و خرابی والا کرتا ہے۔ لیکن جب ہم دوسری طرف قرآن سے رجوع کریں، قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں، قرآن پر اس سوال کو پیش کریں، تو قرآن تو بار بار یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحان ہے، اللہ پاک ہے اس سے کوئی عیب دار خلق کرے۔ اللہ ظلم نہیں چاہتا، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ قرآن پورے کا پورا اسی بات سے بھرا پڑا ہے۔ انسان ان مخلوقات کا، ان ایجادات، ان اشیاء کا صرف ایک پہلو دیکھتا ہے جو ظاہری پہلو ہے، جس سے اس کو نفع نظر آتا ہے، جس پہلو سے یہ تمام کی تمام اشیاء انسان کو مزین نظر آتی ہیں، تمام کی تمام اشیاء انسان کو مفید، فائدہ مند، مسیحا نظر آتی ہیں، لیکن ان کا دوسرا پہلو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔ ان کے دوسرے پہلو کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔
اور وہ دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اشیاء، یہ مخلوقات کائنات کو تباہ کر رہی ہیں۔ آج موسموں کا نظام بگڑ چکا تو انسان کی انہی ایجادات کی وجہ سے، جنہیں وہ اپنے لیے مسیحا تصور کرتا ہے۔ آج زمین کی پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہو چکی تو اس کی وجہ بھی یہی مخلوقات۔ آج لا تعداد بیماریاں وجود میں آ چکی ہیں جن کا ماضی قریب میں وجود تک نہیں تھا، اور ان بیماریوں سے انسان تو کیا، جاندار تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں۔ اور ان بیماریوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ بیماریاں وجود میں کیسی آئیں؟ ان کی وجہ یہی انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات۔ آج انسان ان گاڑیوں کو، جہازوں کو، ٹرینوں کو، یعنی جدید سفری ذرائع کو اپنے لیے مسیحا تصور کرتا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ اسے یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔ انہی گاڑیوں کی وجہ سے، ٹرینوں جہازوں کی وجہ سے، یعنی انہی سفر کے ذرائع کی وجہ سے آج پوری دنیا دھوئیں سے بھر چکی، اور یہ دھواں تمام مخلوقات کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے۔ اسی دھوئیں کی وجہ سے دنیا میں ہر سال 33 لاکھ سے زیادہ انسان موت کا شکار ہو رہے ہیں، اور دنیا کی تقریباً 99% سے زیادہ آبادی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے، تو وہ اسی دھوئیں کی وجہ سے۔ اسی دھوئیں کی وجہ سے کئی مخلوقات صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، اسی دھوئیں کی وجہ سے موسموں کا نظام درہم برہم ہو چکا، اسی دھوئیں کی وجہ سے لا تعداد بیماریاں، حامیاں، خرابیاں پیدا ہو چکی۔ لیکن اس کے باوجود جب کسی سے سوال کیا جائے، کسی سے پوچھا جائے، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ یہ گاڑیاں، یہ جہاز، یہ جدید ترین سفر کے ذرائع انسان کے لیے مسیحا ہیں، فائدہ مند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دجال کا ایک ید لمبا ہوگا دوسرے سے۔ ناظرین، ہم انسان ہیں تو جب لفظ ید آتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں ہمارے ہاتھ کا نقشہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور ہم ید کے معنی ہاتھ کے لے لیتے ہیں۔ لیکن عربی میں ہاتھ کو ید نہیں کہتے، بلکہ عربی میں ید کہتے ہیں ایسی قوت کو جس سے کچھ کیا جا سکے۔ اگر یہ لفظ عالم مادہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے ایسا آلہ جس میں قوت ہوتی ہے اور جس سے کچھ کیا جا سکے، کچھ بنایا جا سکے۔ اسی وجہ سے انسان کی ذات میں ایسے آلے کو ہاتھ کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہی لفظ عالم نور کے لیے استعمال ہوگا یا عالم نار کے لیے استعمال ہوگا تو وہاں وہ عالم مادہ سے ماورا ہوگا۔ مثال کے طور پر آج ہم پہاڑوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہوتا کہ پہاڑ اللہ کے غیب میں سے ہوتے، یعنی انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا، انسان انہیں نہ دیکھ سکتا ہوتا اور پہاڑوں کے لیے لفظ ید کا استعمال کیا جاتا، تو انسان یہی سمجھتا کہ جبال نامی مخلوق کے بھی ایسے ہی ید یعنی ہاتھ ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہیں، جیسے انسان کے ہیں۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ لفظ ید کے سب سے آسان معنی یہ ہیں کہ جو خصوصیات انسان کے ہاتھ میں پائی جاتی ہیں، جیسے اس سے کچھ پکڑا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، اٹھا کر ادھر ادھر رکھا جاتا ہے، دھکیلا جاتا ہے وغیرہ، جس شے میں بھی یہ خصوصیات یا ایسی قوت پائی جائے وہ شے ید کہلائے گی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہاں اس بات کی مزید وضاحت کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم اس کو مزید واضح نہیں کریں گے تب تک آگے آنے والی روایات کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ آگے آنے والی روایات میں ایسے الفاظ موجود ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ عربی کیا ہے۔ ناظرین، دین کو سمجھنے اور بالخصوص فتنہ دجال سمیت ساتھ کی علامات سے متعلق تمام معاملات کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے عربی زبان کی اہمیت کو جان لیں۔ عربی کیا ہے؟ عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کا ترجمہ دنیا کی کسی بھی زبان میں نہیں کیا جا سکتا۔
عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جو ہر وقت اور ہر شے کا احاطہ کرتی ہے، یعنی مثال کے طور پر آج کوئی ایسی شے جس کا وجود نہیں اور کل کو وہ وجود میں آتی ہے تو اس شے کا کوئی نہ کوئی نام تجویز کیا جائے گا جو پہلے سے اس زبان میں موجود نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہم گاڑی ہی کو لے لیں، اردو میں لفظ گاڑی کے وجود سے پہلے اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا تھا۔ اسی طرح انگلش میں لفظ کار کی تخلیق سے پہلے اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا تھا۔ جب شے وجود میں آئی اس کے بعد یہ لفظ وجود میں آیا۔ لیکن عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جو اس خامی سے بالکل پاک ہے۔ عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کا ہر لفظ بہت ہی وسعتوں کا حامل ہے۔ کوئی بھی شے جو پہلے وجود نہیں رکھتی تھی اور بعد میں وجود آئے گی یا بعد میں وجود آئے، عربی میں اس کا نام پہلے سے ہی طے کر دیا گیا۔ یعنی عربی میں آپ کسی بھی لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ جو بھی نئی ایجاد آپ کریں گے اس کے لیے پہلے سے ہی عربی میں نام موجود ہوگا۔ البتہ اس شے کی الگ سے پہچان اور نشاندہی کے لیے آپ الگ سے کوئی لفظ ایجاد کر سکتے ہیں، مگر وہ لفظ عربی زبان کا حصہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ لفظ عربی کہلائے گا، بلکہ وہ کسی اور زبان کا لفظ عربی لہجے کے ساتھ روزمرہ کے استعمال میں لایا جائے گا۔ جیسے لفظ فیس بک یا ٹویٹر کو ہی لے لیا جائے، جب عربی کے اصل سے ان کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا جائے گا تو وہ لفظ استعمال کیا جائے گا جو فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ کی صفات کا احاطہ کرے۔ لیکن موجودہ دور کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے یہی لفظ عربی لہجے کے ساتھ استعمال کیے جائیں گے جو کہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن یہ لفظ یا یہ الفاظ عربی کا حصہ نہیں کہلائیں گے اور نہ ہی ان الفاظ کو اصل خالص عربی میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ عربی کو سمجھنے کے لیے یہاں ہم چند الفاظ کو مثال کے طور پر سامنے رکھ لیتے ہیں۔ مثلا لفظ راز کو ہی لے لیں۔ ناظرین، جب لفظ راز کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اردو میں اس کا ترجمہ سر اور انگلش میں ہیڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب جب ہم نے عربی میں لفظ راز کا ترجمہ سر کر دیا، یعنی انگلش میں ہیڈ کر دیا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا اسے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے آپ کا دشمن موجود ہو اور آپ اپنے بھائی کو کہیں کہ وہ سامنے موجود دشمن کے راس میں گولی مارے تو وہ اس کے سر میں گولی مارے گا۔ لیکن اگر آپ کے سامنے اونٹ ہو اور آپ اپنے بھائی کو کہیں کہ وہ اونٹ کے راس میں گولی مارے تو وہ اونٹ کے سر میں گولی مار دے گا، کیونکہ اس کو بتایا گیا کہ راس کا ترجمہ سر ہے۔ لیکن اگر آپ کسی عرب کو یہ کہیں کہ وہ اس دشمن کے راس میں گولی مارے تو وہ گولی اس کے سر میں مارے گا، مگر جب آپ اسے کہیں گے کہ وہ اونٹ کے راس میں گولی مارے تو وہ اونٹ کے سر میں نہیں بلکہ اونٹ کی کوہان جو چوٹی نظر آتی ہے اس میں گولی مارے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے بھائی کو حکم دیا کہ اونٹ کے راس میں گولی مارو تو اس نے اونٹ کے سر میں گولی ماری، لیکن جب وہی حکم ایک عرب کو دیا تو اس نے اونٹ کے سر کے بجائے اس کی کوہان میں گولی ماری۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم نے راس کا ترجمہ سر کر دیا تو اس سے مراد سر ہی ہوگا۔ سر ایک محسوس عضو کو کہتے ہیں، جسم کے ایک مخصوص حصے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی کا بھی ہو۔ لیکن عربی میں راس سر کو نہیں کہتے بلکہ عربی میں راس کسی بھی شے کے بلند ترین مقام کو کہتے ہیں، یعنی عربی میں راس کہتے ہیں چوٹی کو، کسی بھی شے کی چوٹی، ہائیسٹ پوائنٹ، کسی بھی شے کی پیک کو۔ جب یہ لفظ انسان کی ذات کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کی ذات کا سب سے بلند ترین مقام، اور وہ مقام ہے انسان کا سر۔ اسی طرح اس کے برعکس جب یہ لفظ اونٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اونٹ میں
جو اس کا بلند ترین مقام ہے، جو اس کی چوٹی ہے، وہ ہے اس کی کوہان، اس لیے کوہان کو راس کہا جائے گا، نہ کہ اونٹ کے سر کو۔ اب ناظرین اب یہ تصور کریں کہ جب اس لفظ کا، عربی کے لفظ راس کا ترجمہ سر انگلش میں ہیڈ کر دیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا، یہ آپ کے بالکل سامنے ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے عربی کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے، لیکن اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ معنی کیا ہیں؟ معنی یہ ہیں جیسے ہم نے ابھی بیان کیا کہ راس کہتے ہیں کسی بھی شے کے بلند ترین مقام کو، اور جب ہم ترجمہ کر دیں تو پھر یہ لفظ ہم صرف اور صرف انہی مخلوقات کے لیے استعمال کر سکیں گے جن کا سر ہوتا ہے، مگر عربی کا یہ لفظ راس کائنات کی کسی بھی شے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، خواہ اس کا انسان یا جانوروں کی طرح کا سر ہو یا نہ ہو۔ اس سے ناظرین آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ عربی کا ترجمہ کرنا بالکل ناممکن ہے۔ اسی طرح ناظرین جیسا کہ ہماری روایت میں لفظ ید آیا تھا، اس لفظ کو لے لیں جس کا ترجمہ ہاتھ کیا جاتا ہے۔ جب اس کا ترجمہ ہاتھ کر دیا جائے تو ناظرین یہ لفظ نمبر 1 محدود ہو جائے گا، یعنی آپ صرف اور صرف اس لفظ کو ان مخلوقات کے لیے استعمال کر سکیں گے جن کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ناظرین یہ کہ اگر یہ لفظ کسی دوسری ذات، جیسے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور جب ہم اس لفظ کا ترجمہ ہاتھ کر لیں گے تو ہمیں ایسے تمام مقامات پر اس کا ترجمہ پھر یہی لینا پڑے گا، اس سے مراد ہاتھ ہی لینا پڑے گا، جو کہ بالکل غلط ہوگا، ہمیں ہدایت کی بجائے گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ ناظرین ید کہتے ہیں جس میں قوت ہوتی ہے، جس سے کوئی کام کیا جا سکے، اور اگر یہ لفظ عالم مادہ کے لیے یعنی مادی دنیا کی اشیاء کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس سے مراد کوئی ایسا آلہ ہوگا، ایسا ٹول ہوگا جس میں قوت ہوتی ہے، جس سے کچھ کیا جا سکتا ہے، جس سے کچھ پکڑا جا سکتا ہے، اٹھایا جا سکتا ہے، کچھ بنایا جا سکتا ہے، کچھ کھولا یا بند کیا جا سکتا ہے، یعنی کچھ بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ انسان کے جسم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی خصوصیات کا حامل جو عضو خلق کیا ہے وہ انسان کے ہاتھ ہیں، اس لیے انسان کے ہاتھوں کو ید کہا جاتا ہے۔ جب یہ لفظ مادی اشیاء کے لیے استعمال کیا جائے گا یعنی عالم مادہ کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی ایسا ٹول، کوئی ایسی شے، کوئی ایسا آلہ جس میں وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو صلاحیتیں انسان کے ہاتھ میں ہیں۔ اور اگر یہ لفظ عالم نور یا عالم نار کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پھر اس میں مادی صفات، مادی خصوصیات نکل جائیں گی، پھر وہاں مراد کوئی مادی آلہ نہیں ہوگا، یعنی وہاں مراد کوئی نوری ایسی قوت ہوگی، نور کی کوئی ایسی قوت یا آگ، نار کی ایسی قوت جس سے کچھ کیا جا سکتا، جس میں وہ صفات، وہ صلاحیتیں، وہ خصوصیات ہوتی ہیں، جو خصوصیات، جو صفات، جو صلاحیتیں انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح ناظرین لفظ اذان کو لے لیں جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کان۔ جب ہم نے ترجمہ کر دیا، نمبر 1 یہ لفظ محدود ہو جائے گا، اس کا استعمال محدود ہو جائے گا۔ نمبر 2 پھر اگر یہ لفظ ایسی مخلوقات کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں ایسا عضو نہیں ہے جسے ہم کان کہتے ہیں تو بات ہماری عقل میں نہیں آئے گی، ہم بات کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اذان کہتے ہیں لہروں کو موصول کرنے کا آلہ، اور لہروں کو موصول کرنے والا آلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ذات میں جو خلق کیا اسے ہم کان کہتے ہیں۔ آواز کی حقیقت کیا ہے؟ آواز کی حقیقت لہریں ہیں۔ جسے ہم آواز کہتے ہیں، اس آواز کا ہمارے دماغ کے باہر کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمارے دماغ کے باہر بنیادی طور پر لہریں ہیں جنہیں ہم آواز کی لہروں کا نام دیتے ہیں، یا انگلش میں ساؤنڈ ویوز۔ یہ لہریں سفر کرتی ہیں
جب یہ لہریں کسی ایسے آلے سے ٹکراتی ہیں جو ان کو موصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ انہیں وصول کر لیتا ہے۔ اور ایسا آلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ذات میں جو خلق کیا انہیں ہم کان کہتے ہیں۔ کان ہمارے آواز کی لہروں کو موصول کرتے ہیں، اس کے بعد ان لہروں کو بجلی کے سگنلز میں تبدیل کرتے ہوئے دماغ میں بھیجتے ہیں۔ دماغ کا متعلقہ حصہ ان لہروں کا ادراک کرتا ہے جسے ہم آواز کہتے ہیں۔ آواز محض ہمارے دماغ کا ادراک ہے، اس کی حقیقت لہریں ہیں۔ تو ناظرین، عربی میں اذان کہتے ہیں لہروں کو موصول کرنے والا آلہ، اور آج ہم ایسے تمام آلات کو سامنے رکھ لیں جن میں ایسی صلاحیتیں ہیں، ایسی خصوصیات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آج ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ آج ہم انہیں انٹینا کہتے ہیں، جیسا کہ آپ تصاویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اور ناظرین، یہی وہ آذان ہے جس کا ہم ترجمہ کان کر دیتے ہیں، جو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ ان کے آذان اتنے بڑے ہوں گے کہ ان میں سے ایک کو نیچے بچھائیں گے اور دوسرے کو اپنے اوپر اوڑھ لیں گے۔ اور آج یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس کا ذکر یاجوج اور ماجوج کے باب میں بہت ہی صراحت کے ساتھ آ جائے گا۔ اسی طرح ناظرین، لفظ لسان کو لے لیں جس کا ترجمہ زبان کیا جاتا ہے۔ پھر وہی بات، جب اس لفظ کا ترجمہ زبان کر دیا جائے گا تو ایک تو یہ لفظ محدود ہو جائے گا، دوسرا پھر اگر یہ لفظ ایسی مخلوقات کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں انسان یا جانوروں کی طرح کی زبان نہیں ہے تو ہم اس کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ ہم اس مخلوق میں ایسی زبان تلاش کرتے رہیں گے لیکن وہ ہمیں نہیں ملے گی۔ تو پھر لسان کسے کہتے ہیں؟ ناظرین، لسان کہتے ہیں لہروں کو پیغام میں ڈالنے والا آلہ۔ مثال کے طور پر آپ جب زبان سے بولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے حلق میں ایک گوشت کا لوتھڑا خلق کیا ہوا ہے۔ جب انسان بولتا ہے تو وہ لوتھڑا بہت تیزی سے ارتعاش کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، تھر تھراتا ہے، جس سے بالکل ایسی ہی لہریں وجود میں آتی ہیں۔ خالی جگہ پر خلا میں ایسی لہریں وجود میں آتی ہیں جیسے بالکل پانی میں پتھر پھینکنے سے لہریں وجود میں آتی ہیں۔ پھر ناظرین، زبان جب حرکت کرتی ہے تو وہ ان لہروں کو ایسی فریکوینسی میں ڈالتی ہے جس میں وہ پیغام ہوتا ہے جو آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں۔ زبان ان لہروں کو پیغام کی شکل میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس لیے لسان کہتے ہیں لہروں کو پیغام میں ڈالنے کا آلہ۔ اب ناظرین، یہ صلاحیت، یہ خصوصیت جس شے میں بھی پائی جائے گی اسے عربی میں لسان کہا جائے گا، خواہ اس کو انسان کوئی بھی نام دے رہے ہوں یا کسی بھی نام سے جانتے ہوں، کسی بھی نام سے پکارتے ہوں یا کسی بھی نام سے پہچانتے ہوں۔ اس طرح ناظرین، لفظ سود کو ہی لے لیں۔ سود کا ترجمہ کیا جاتا ہے آواز، لیکن یہ ترجمہ بالکل محدود اور غلط تصور کیا جائے گا، اس لیے کہ جب ہم نے اس لفظ کا ترجمہ سود کر دیا تو پھر ہم صرف اور صرف اس لفظ کو انہی مخلوقات کے لیے استعمال کر سکیں گے جن مخلوقات کا آواز کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن سود کہتے ہیں تھر تھراتی لہروں کو۔ انسان جب ان تھر تھراتی لہروں کا ادراک کرتا ہے تو اس ادراک کو ہم آواز کہتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ جن تھر تھراتی لہروں کا ہم ادراک کر رہے ہیں انہیں آواز کا نام دے رہے ہیں، انہی لہروں کا ادراک کوئی اور مخلوق کرے تو اسے بھی آواز کہا جائے؟ نہیں۔ تھرتھراتی لہروں یعنی سود کا ادراک ہر مخلوق کا الگ الگ ہے،
پھر اسی طرح ناظرین ایک لفظ ہے الشعر. اس لفظ کا ترجمہ بالوں کا کر دیا جاتا ہے. جو بال انسان کے جسم پر یا سر پر موجود ہیں. جو بال انسان کے جسم یا سر پر پائے جاتے ہیں. حالانکہ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے. الشعر کسے کہتے ہیں ناظرین؟ الشعر کہتے ہیں اس مواد کو جس مواد سے انسان کے جسم پر یا انسان کے سر پر بال وجود میں آتے ہیں. اور آج جب ہم غور و فکر کریں کہ یہ بال ہمارے کس شے سے وجود میں آئے، کس مواد سے وجود میں آئے، تو بات بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے. تو آج ہم اس مواد کو لچکدار پلاسٹک، نائلون، لوک یعنی اسفلٹ اور پینٹ وغیرہ کا نام دیتے ہیں. کسی بھی شے پر پائے جانے والے فلیکسیبل یعنی لچکدار پلاسٹک، نائلون، پینٹ اور اسفلٹ وغیرہ کو عربی میں الشعر کہتے ہیں. اگر یہ لفظ پرندوں کے لیے استعمال کیا جائے گا تو ان کے پروں میں موجود بالوں کو کہا جائے گا. اگر یہ لفظ بھیڑوں کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس سے مراد ان کے جسم پر موجود نائلون، لچکدار پلاسٹک یعنی ان کی اون کو کہا جائے گا. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو 3 سے خلق کیا گیا. 3 کہتے ہیں کالے رنگ کے کیچڑ کو جو زمین میں پایا جاتا ہے، جو زمین کے عناصر سے وجود میں آیا. زمین کے ان عناصر میں ایک عنصر موجود ہے جسے الشعر کہا جاتا ہے، اور آج موجودہ دور میں ہم اس کو لچکدار پلاسٹک، نائلون، اسفلٹ یا پینٹ وغیرہ کا نام دیتے ہیں. پھر اسی طرح ناظرین لفظ عین جس کا ترجمہ آنکھ کا کیا جاتا ہے. ناظرین جب یہ لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس سے مراد آنکھ لے لیا جاتا ہے، جیسے انسان یا جانوروں کی آنکھ. لیکن عربی میں عین کہتے ہیں ایسے آلے کو جو رنگوں کا ادراک کرتا ہے. انسان کی ذات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا آلہ جو خلق کیا جو رنگوں کا ادراک کرتا ہے اسے ہم آنکھ کہتے ہیں. اور عربی میں ہر اس شے کو عین کہا جائے گا، ہر اس شے کو، ہر اس آلے کو عین کہا جائے گا جو رنگوں کا ادراک کرتا ہے. آج ہم جب اپنے ارد گرد غور و فکر کریں، ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بالکل واضح ایسے آلات نظر آئیں گے جو رنگوں کا ادراک کرتے ہیں. یعنی عربی میں عین کہتے ہیں اس شے کو جس میں وہ تمام صلاحیتیں، خصوصیات پائی جاتی ہیں جو خصوصیات، جو صلاحیتیں انسان یا جانور کی آنکھ میں پائی جاتی ہیں. پھر اسی طرح ناظرین لفظ طیر آ جاتا ہے جس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے پرندہ. حالانکہ طیر عربی میں کہتے ہیں ہر اس شے کو جو ہوا میں یعنی جو فضا میں اڑتی ہے، جو فضا میں تیرتی ہے. لیکن جب ہم نے اس کا ترجمہ پرندہ کر دیا تو ہم اس سے مراد کیا لیں گے؟ ہم اس سے پھر مراد لیں گے وہ پرندے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق کیے، جو ہمیں ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہ ترجمہ بالکل غلط ہوگا. طیر کہتے ہیں ہر اس شے کو جو ہوا میں اڑتی ہے، جو فضا میں سفر کرتی ہے. ہم نے عربی کے کچھ الفاظ کو سامنے رکھا اور ان کے اوپر مختصراً سی بات کی، جس سے یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ عربی کا ترجمہ کرنا بالکل ناممکن ہے، خواہ وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو. دنیا کی کسی بھی زبان میں عربی کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم نے عربی کا ترجمہ کر دیا تو ہم بات کو سمجھنے کے بجائے مزید دور چلے جائیں گے. ناظرین جب ہم عربی کے اس اصول کو سمجھ لیں گے، اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، تو ہمارے لیے بات کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا. دنیا کی کوئی شے، کوئی سوال ہمارے لیے سوال نہیں رہے گا. کوئی بھی ہمیں گمراہ نہیں کر پائے گا، کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ہمیں اپنی باتوں میں گما پھرا کر ورگلا نہیں سکے گا. عربی کے اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم اس روایت پر نگاہ دوڑاتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کا ایک آلہ جس میں وہ خصوصیات وہ صلاحیتیں ہوں گی جو خصوصیات جو صلاحیتیں انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، یعنی جس سے کچھ پکڑا جا سکے، جس سے کوئی کام کیا جا سکے، وہ لمبا ہوگا دوسرے کی نسبت، یعنی دجال کا ایک آلہ تو لمبا ہوگا اور دوسرا آلہ اس سے چھوٹا۔ آج ہم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں، اپنے ارد گرد غور و فکر کریں، کیا ایسی مخلوقات موجود ہیں؟ کیا انسان کی خلق کردہ ایسی مخلوقات موجود ہیں جن میں بالکل وہی صلاحیتیں وہی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو صلاحیتیں اور خصوصیات انسان کے ہاتھ میں پائی جاتی ہیں؟ تو حیران کن طور پر ایسی لا تعداد مخلوقات ہمارے سامنے آ جائیں گی، جیسا کہ آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دجال کا ایک ید، یعنی دجال کا وہ ایک آلہ جس میں وہ خصوصیات ہوں گی جو خصوصیات انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، وہ ایک کی نسبت دوسرا لمبا ہوگا۔ اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے تمام کے تمام آلات، ایسی تمام کی تمام مشینیں جن میں یہ صلاحیت موجود ہے، نہ صرف بالکل وہ انسانی ہاتھ کی طرح ہیں، بلکہ یہ تمام کے تمام آلات یعنی ٹولز، یہ مشینیں ایک کی نسبت دوسری بڑی ہے۔ جب آپ ان تمام آلات کو سامنے رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں ایک آلہ چھوٹا، دوسرا اس کی نسبت بڑا ہوتا ہے، تیسرا دوسرے کی نسبت بڑا، چوتھا تیسرے کی نسبت بڑا، پانچواں چوتھے کی نسبت بڑا، چھٹا پانچویں کی نسبت بڑا۔ اس طرح یہ تمام آلات ایک دوسرے سے بڑے ہیں، یعنی دجال کا ید ایک کی نسبت دوسرا بڑا ہے، ایک کی نسبت دوسرا لمبا ہے۔ اسی طرح سکرین پر نظر آنے والی یہ مشینیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی، دوسری پہلی سے بڑی، تیسری دوسری سے بڑی، چوتھی تیسری سے بڑی، پانچویں چوتھی سے بڑی، چھٹی پانچویں سے بڑی، اس طرح بالترتیب ایک دوسرے سے بڑی ہیں۔ تو یہ ہے ناظرین دجال کا ید، یہ طرح طرح کی مشینیں جن میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو خصوصیات انسانی جسم کے ہاتھ میں پائی جاتی ہیں۔